ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک غزہ پٹی میں جنگ بندی یقینی نہیں ہو سکی ہے۔ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا اور دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہونا تھا، لیکن دوسرے مرحلہ کے لیے ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیل لگاتار چالاکی دکھا رہا ہے، ہوشیاری سے کام لے رہا ہے، اور پہلا مرحلہ مکمل ہو جانے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ مزید 6 ہفتہ کے لیے عارضی طور پر ہی جنگ بندی کی جائے، اور عارضی جنگ بندی میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر جائے گا، اور اس دوران حماس کی طرف سے تمام اسرائیلی ہوسٹیج کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسرائیل پھر دوبارہ غزہ پٹی پر حملہ کرے گا، حماس کی طاقت کو ختم کرے گا، لیکن حماس نے اسرائیل کی اس شرط کو ماننے سے سیدھے انکار کر دیا ہے، اسرائیل کے اس پروپوزل کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب آگے اسرائیل کا حملہ ہوگا یا کیا پلاننگ ہوگی، ابھی تک کوئی بھی واضح تصویر سامنے نہیں آ سکی ہے۔ ادھر صلاح الدین اسٹریٹ پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے، گولہ اور بارود سے حملہ کیا ہے، ٹینکوں سے حملہ کیا ہے، اور صلاح الدین اسٹریٹ کو ابھی تک اسرائیلی آرمی نے خالی نہیں کیا ہے۔ 19 جنوری کو سیز فائر معاہدے پر عمل ہو گیا تھا، اور 19 جنوری کو جو معاہدہ ہوا تھا یا اس سے 3 دن پہلے جس معاہدے پر دونوں فریق نے اتفاق کیا تھا، اس میں بات شامل تھی کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ بندی کا معاہدہ ہو رہا ہے جو 3 مرحلے میں شامل ہے۔ پہلا مرحلہ 42 دنوں کا ہوگا، اور 42 دنوں میں حماس کی طرف سے 33 اسرائیلی ہوسٹیج کو ریلیز کیا جائے گا، اس کے بدلے میں 2000 فلسطینیوں کو اسرائیل کی جیل سے رہا کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلہ میں یہ بات شامل تھی کہ دوسرا مرحلہ 2 مارچ سے شروع ہوگا، اور دوسرے مرحلہ میں اسرائیلی آرمی مکمل طور پر غزہ پٹی کو خالی کر دے گی، غزہ پٹی سے اسرائیلی آرمی نکل جائے گی، اور اس کے بدلے میں جو اسرائیلی ہوسٹیج بچے ہوئے ہوں گے یا جو لاش بچی ہوئی ہوگی ان سب کو اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ اور تیسرے مرحلے میں غزہ پٹی کی تعمیر نو شامل تھی۔ پہلا مرحلہ 42 دنوں پر مشتمل تھا، 19 جنوری سے 1 مارچ تک، اور یہ مکمل ہو چکا۔ پہلے مرحلہ میں تقریباً 33 اسرائیلی ہوسٹیج کو حماس نے ریلیز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسرائیلی جو ہوسٹیج تھے حماس کے پاس اور وہ اسرائیلی بمباری میں مارے گئے تھے، ان میں سے کچھ کی لاش کو، کچھ کی ڈیڈ باڈی کو بھی حماس نے اسرائیل کے حوالے کر دیا ہے۔ بدلے میں تقریباً 1700-1800 فلسطینیوں کی اسرائیلی جیلوں سے رہائی بھی ہو چکی ہے۔ فلسطینی اپنے گھروں کو واپس لوٹ بھی چکے ہیں، حالانکہ ان کا گھر اب محفوظ نہیں ہے، ان کا گھر قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے، کھنڈر میں تبدیل ہے، ملبہ میں تبدیل ہے، اس کے باوجود اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ رمضان المبارک کا جیسے چاند دیکھا گیا، آغاز ہوا تو فلسطینیوں نے، غزہ پٹی کے رہائشیوں نے ملبہ پر ہی جشن منایا، رمضان کا استقبال کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ اس کی ویڈیو اور فوٹو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اب 2 مارچ سے جنگ بندی کے دوسرا مرحلہ شروع ہونا تھا، 16 فروری کے بعد ہی بات چیت کا آغاز ہو جانا تھا۔ حماس کا وفد مصر پہنچ جاتا ہے، امریکہ کا ڈیلیگیشن بھی پہنچ گیا، قطر کا وفد بھی پہنچ گیا، لیکن اسرائیل کے ڈیلیگیشن پہنچنے کے باوجود بھی وہ ٹال مٹول سے کام کرتا ہے، بات چیت کا باضابطہ آغاز نہیں کیا جاتا ہے، اور اب جا کر اسرائیل کی طرف سے یہ شرط لگائی گئی صرف 1 دن پہلے کہ عارضی جنگ بندی مزید 6 ہفتہ کے لیے کی جائے، یعنی مستقل جنگ بندی کرنے سے اسرائیل نے انکار کر دیا۔ مستقل جنگ بندی اس وقت ہوگی جب غزہ پٹی سے اسرائیلی آرمی باہر نکلے گی، اور اسرائیل اپنی آرمی کو باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیلی آرمی صلاح الدین اسٹریٹ پر موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کئی علاقوں میں اسرائیلی آرمی نے کیمپ لگا رکھا ہے، وہاں اسرائیلی آرمی موجود ہے۔ دوسرے مرحلے میں اسرائیلی آرمی کا وہاں سے نکلنا شامل تھا، اور یہ بات بھی شامل تھی کہ 9 مارچ تک مکمل طور پر اسرائیلی آرمی غزہ پٹی کو خالی کر دے گی۔ 9 مارچ کے بعد کوئی بھی اسرائیلی آرمی کا فرد غزہ پٹی میں نظر نہیں آئے گا۔ اب اسرائیل غزہ پٹی میں موجود رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسرائیل کی طرف سے یہ شرط لگائی گئی کہ ہم رمضان میں رحم دکھانا چاہتے ہیں، ہم رمضان میں پیسفل ماحول چاہتے ہیں، اور اس لیے ہماری طرف سے پروپوزل ہے کہ 6 ہفتے کے لیے مزید جنگ بندی کی جائے، عارضی جنگ بندی ہوگی، رمضان میں غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ نہیں ہوگا، اور اس کے بدلے میں حماس سے ہماری مانگ ہے تمام ہوسٹیج کو ریلیز کر دیا جائے۔ اس کے بعد پھر ہماری آرمی برقرار رہے گی، اور ہم جب تک حماس کا نام و نشان نہیں مٹا دیں گے اس وقت تک ہم باہر نہیں نکلیں گے۔ حماس نے اسرائیل کی شرط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حماس کی طرف سے صاف لفظوں میں کہا گیا، جنگ بندی کے پہلے مرحلہ میں جو شرطیں عائد کی گئی تھی اس میں بات شامل تھی کہ پہلا مرحلہ 42 ڈیز کا ہوگا، اس میں حماس کے فلسطینی اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے، دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ ہوگا،
اور دوسرے مرحلے کا آغاز ہو جائے گا جس میں اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی سے باہر نکلنا ہوگا۔ اب اسرائیل کی طرف سے یہ جو شرط رکھی جا رہی ہے کہ صرف رمضان میں جنگ بندی ہو اور اس کے بدلے میں ہم ہوسٹیج کو ریلیز کر دیا جائے، اسرائیل کی یہ شرط نہیں مانی جائے گی۔ اسرائیل چالاکی سے، ہوشیاری سے کام لے رہا ہے، ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت تقریباً 62 ایسے اسرائیلی ابھی بھی باقی ہیں جو حماس کی قید میں ہیں، جن میں سے 35 زندہ ہیں، بقیہ کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ ایسا دعویٰ اسرائیلی میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے، حماس کی طرف سے اس طرح کا کوئی بھی دعویٰ سامنے نہیں آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ شرط کامیاب ہو پائے گی یا حماس کا جو انکار ہے وہ آگے بھی انکار باقی رہے گا۔ فی الحال حماس نے اسرائیل کو جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ کئی معاملوں میں پچھلے دنوں بھی بنیامین نتنیاہو کی طرف سے یہ شرط لگائی گئی تھی کہ ہمارے ہوسٹیج کو، ہمارے شہریوں کو ریلیز کرنے کے لیے حماس جو پبلک ایونٹ کا انعقاد کرتا ہے، حماس جس طرح کا فنکشن کرتا ہے، اس سے ہماری ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ لیکن حماس نے اس شرط کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا ثالثی کرنے والے ممالک سے کہ آئندہ قیدیوں کا تبادلہ اسی صورت میں ہوگا جب حماس کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی پروگرام منعقد نہیں کیا جائے گا۔ اب جو جنگ بندی کا معاملہ ہے وہ پھر سے اٹک گیا ہے۔ حماس نے بھی اسرائیل کی چالاکی کو ہمیشہ اور شروع سے سمجھا، اس لیے تمام قیدیوں کو ریلیز نہیں کیا۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ پچھلا جو رمضان تھا وہ رمضان جنگ کے سائے میں گزرا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی پر ہوتا رہا۔ اب اس مرتبہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ پرامن ماحول ہو، پیسفل ماحول ہو، وہاں حملہ نہ ہو۔ ادھر غزہ پٹی کا کنٹرول سنبھالنے کے حوالے سے اسرائیل نے ایک اور نیا دعویٰ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں غزہ پٹی میں شانتی ہونی چاہیے، سلامتی ہونی چاہیے۔ تو اسرائیل نے فوراً آ کر کے کہا کہ یقیناً سلامتی ہوگی، شانتی ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ غزہ پٹی کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو ہم غزہ پٹی کا کنٹرول سنبھالیں گے، تو غزہ پٹی میں کسی طرح کے امن میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ لیکن حماس نے اسرائیل کے اس پروپوزل کو سیدھے سے ریجیکٹ کر دیا ہے، عرب ممالک نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مصر کا ایک بیان سامنے ہے جس میں مصر نے کہا کہ فلسطینی فوجی کو، فلسطینی پولیس کو منظم کرنے میں، مرتب کرنے میں مصر پوری طرح سپورٹ کرے گا، اور غزہ پٹی میں فلسطینی پولیس کو ہر جگہ تعینات بھی کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ آپ سبھی کو ماہ مبارک کی پرخلوص مبارکباد۔